یہ تو میرے بھائی لوگوں کی منہ شگافیاں ہیں نا کہ چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں, ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے, تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے, چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہے. تو اگر ہم کہیں گے نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں, آخر یہ اتنے بڑے بڑے عالم صحیح کہہ رہے ہوں گے, نہیں, کہتا ایک ہی صحیح ہے, حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. باقی ظاہر ہے کہ روایات آنے میں, تفسیر بیان کرنے میں بیچ میں ایسے جھوٹے راوی شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے دین ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن صحیح اور ضعیف کا فرق ہمارے محدثین نے کر دیا. اس حوالے سے صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, جو امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ, صحیح مسلم کا حصہ ہے جو میں نے پڑھایا ہے مسند نمبر 36 کے اندر, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلے 92 روایات اس دلیل پر لی ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور جھوٹی حدیثیں کس طرح گھڑی گئی ہیں, اور تابعین میں کتنے بڑے بڑے کذاب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. تو تابعین میں سے یہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا, تو اب آپ دیکھ لیں یہ کذاب راوی ہے, اسی نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا, ان پہ دروازہ پھینک دیا, نعوذ باللہ, یہ جھوٹا آدمی ہے. تو تابعین میں بھی بڑے بڑے کذاب لوگ پیدا ہوئے ہیں, تو یہ حقیقت ایک ہی ہے. اب وہ روایتیں اگر جعلی ہیں تو ان کو اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا, اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. یہ فوراً روایتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. مجھے پہلے بتائیں کہ امت میں سے کتنے % لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں. پہلے قرآن کے اوپر آئیں, قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے, اسی کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے. قرآن کو لے کے چلیں نا, روایتوں کو بعد میں دیکھیں. اور روایتوں میں بھی یہ جو 2 مین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم, اس پہ تو کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں, ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے. تو پہلے یہ 7563 حدیثیں بخاری میں اور اتنی مسلم میں, یہ کو 15,000 روایتیں تو پہلے پڑھ لینا آپ, پھر اگلی پھر روایتیں دیکھیں گے. 80% دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے, اور عقائد تو 100% قرآن میں ہے. قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ جی حقیقت ایک ہے, جی وہ 4 ہے. ایک یہ میرے بھائی, جب آپ کو یہ سارے ٹیسٹ پڑھ لیں گے نا, آگے پتہ چل جائے گا کہ سارے فراڈ لے کے چل رہے ہیں. صرف صحیح بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے, وہ کون لے کے چل رہا ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. شکر ہے سیدھے راستے پر, راستوں نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ کہتے ہیں جی جناب سارے ہی آگتے نے, تو پھر راستہ کیوں آیا ہے؟ آپ نے جو 4-5 راستے بنائے ہیں اس میں تو ایک راستے والا کہتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں جلتا ہوا آگ کا انگارہ رکھ دو, اور آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں. تو یہ 2 راستے کس طرح بالکل 180 ڈگری ہو کے حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی بندہ بات صحیح کر رہا ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے جی جناب یہ گلاس ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ گاڑی کھڑی ہے, تیسرا کہتا ہے جی موٹر سائیکل ہے. آپ کے جی سارے ٹھیک ہیں, اس طرح تو نہیں ہوگا. تو صراط مستقیم نبی علیہ السلام کا راستہ ہے. مسند, ہاں یہ آگئی آیت نمبر ہے 153 سورۃ الانعام. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ, وہی صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے شیطانی راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ تمہیں میرے راستے سے بہکا دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ آیت آپ علیہ السلام نے تلاوت کی. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات میں شروع کا چیپٹر جو ہے نا, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اس میں یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر درمیان میں سیدھی کھینچی, ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر آپ نے یوں اس لکیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ہے میرا سیدھا راستہ, اس کی پیروی کرو. اور ارد گرد کے شیطان کے راستے, اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے, اور یہ سیدھا راستہ بیچ میں میرا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ اور اللہ کا راستہ ایک ہے. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو نبی علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے,
اور ظاہر ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے. میں اماموں کو کریٹیسائز نہیں کر رہا، یہ فرقے اماموں نے نہیں بنایا، ان کے ماننے والوں نے. آج ہم جیزس کرائسٹ کی نام پر کھڑی کی کرسچینٹی کی مخالفت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ قرآن میں آیا ہے، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندوں میں سے. تو ہم امام حنیفہ المتوفی 150 ہجری، امام مالک المتوفی 179 ہجری، امام شافعی المتوفی 204 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری جو بڑے بڑے فقہ کے امام ہیں یا حدیث کے جو امام ہیں، امام بخاری المتوفی 256 ہجری، امام مسلم المتوفی 261 ہجری، باقی ائمہ بھی سب کا احترام کرتے ہیں. ان کے ناموں پہ فرقے جو کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اگر فرقہ کھڑا ہو جائے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان اماموں کا نمبر تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آتا ہے.